بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں کے اندر تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہمیشہ ہوتا ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن افراد میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور مہذب ہوتی جا رہی ہے، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے نئے جشن اور تہوار وضع کر لیے ہیں، اور انہی میں سے ایک تہوار نئے سال کا جشن ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن یہ مسلمانوں کی نہیں، یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور اس دن کو کرسمس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی خوشی 25 دسمبر سے لے کر نئے سال کے آغاز تک جاری رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن کے اندر پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور کمکموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اور دیگر ممالک میں مختلف نائٹ کلبوں کے اندر تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ آج ان عیسائیوں کی طرح افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و اپنی روایات کو کمتر سمجھا اور نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا گیا نظام تاریخ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حالانکہ اپنا ایک نظام تاریخ جو رسول اللہ کی ہجرت سے مربوط ہے، جسے ہجری سال کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا اپنا اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسے احباب ہیں کہ ان کو اس سال کے مہینوں کا اور اس کے آغاز اور اس کے اختتام کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی صورتحال ہے، اور آج مسلمانوں نے دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی بہت سی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، اور انہیں اپنے لیے لازم اور ملزوم سمجھ لیا ہے، جو دین اور دنیا دونوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ایک سال کا اختتام اور دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کا ایک ورق الٹ گیا ہے، اور ہم موت کے مزید قریب ہو رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری فکر اور ذمہ داری بڑھنی چاہیے تھی۔ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور وقت کو منتظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے تھا، اور اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو انجام دینے کی سعی کرنی چاہیے تھی۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اس کے برعکس دیکھا یہ جاتا ہے کہ 21ویں سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر مغربی ممالک کی طرح ہمارے ملک کے اندر بہت سے مسلم اور غیر مسلم، بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دھوم دھام سے خوشیاں منا رہے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور پھر اظہار مسرت کے اس بے محل موقع پر وہ جائز اور مناسب حدود سے نکل کر بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں جنہیں ایک سلیم العقل انسان اچھی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں ہے، اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح سے مفید ہیں،
بلکہ اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو وہ حد درجہ نقصان دہ ہیں، لیکن آج ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہیں۔ تو نئے سال سے متعلق کسی عمل کو اگر تلاش کیا جائے تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو نہیں ہے، مگر البتہ بعض کتب احادیث کے اندر یہ روایت نظر آتی ہے کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور جو سال جا رہا ہے، یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہوتا ہے کہ اے بندے، اپنے ماضی کا محاسبہ کر کہ تو نے اس پورے سال کے اندر کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، تو نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سی اچھائیاں شامل کی ہیں، تو نے اس سال کے اندر اپنے آپ سے کون سی خامیاں دور کی ہیں۔ اپنے ماضی کا محاسبہ کر کے اپنے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ جو کچھ میں نے پچھلے سال کے اندر اچھا نہیں کیا ہے، میں آئندہ سال میں اس میں اچھائیاں لے کر آؤں گا۔ جو برے کام مجھ سے سابقہ سال کے اندر ہو چکے ہیں، میں ان اس آئندہ آنے والے سال کے اندر ان برائیوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنے والا ہوں۔ یہ انسان کو اس نیا سال سکھاتا ہے، چاہے ہجری سال ہو یا عیسوی سال ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ دو یہ کام کرے، ایک ماضی کا محاسبہ کرے اور ایک مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرے کہ میں نے آئندہ مستقبل کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، یہ نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں ہے، بلکہ گزرے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور از سر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے محفوظ فرمائے، اور آقا نامدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔